لوگوں نے جیسے دوسری چیزوں میں بہت زیادہ غلو شروع کر دیا ہے، دنیا کی ہر چیز میں اللہ کا توکل نہیں رہا اور اسباب پر بہت زیادہ نظر جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز علاج کی بھی ہے، اور علاج کرانے میں بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ڈاکٹر کے قبضے میں ہے یا زندگی دوا میں رکھی ہے، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو خود ہی مر رہے ہیں، دوائیں بنانے والے مر رہے ہیں، دوائیں کھاتے کھاتے بھی لوگ مر رہے ہیں، پھر بھی اتنی موٹی سی بات آج کے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میرا کچھ دستور یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں باتیں بتانے کی بجائے اپنے حالات زیادہ بتایا کرتا ہوں۔ تو اپنے حالات اس لیے زیادہ بتاتا ہوں کہ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ باتیں بتائیں گے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ معلوم نہیں ایسے لوگ دنیا میں کبھی ہوں گے اور کبھی ہیں بھی، ہوئے بھی یا نہیں ہوئے۔ تو میں اپنے حالات بتایا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، پھر جو حالات بتاتا ہوں ان کے بارے میں یہ کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں میرے حالات کو، اور پھر بھی اگر کسی کو ذرا اس میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو تو وہ اور غور سے دیکھ لے، آئندہ کے لیے خوب غور سے دیکھے اس کے حالات کیسے ہیں۔ اب سنیے علاج کے سلسلے میں ہمارے حالات کیسے ہیں۔ میں اپنی کوئی تکلیف کبھی کوئی تھوڑی سی ہو جائے تو کبھی کسی کو نہیں بتاتا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، اسی لیے کہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تو نعمت عطا فرمائی، اب ذرا سی تکلیف پر انسان بتاتا رہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی کے باغ عظیم تھے، باغ کے مالک نے ایک بار ان سے یہ کہا کہ مجھے آپ ککڑی دیں، یہ ککڑی لے گئے۔ مالک نے یہ کہا کہ پہلے کاٹ کر آپ اس کو کھا کر دیکھیں کہیں کڑوی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کا ایک لقمہ جو کھایا تو وہ تھی تو کڑوی، مگر ایسی لذت کے چٹخارے لے لے کر کھا رہے جیسے بہت مزیدار، سبحان اللہ۔ اس کے بعد مالک نے پکڑی، اس نے جو ذرا سی منہ میں ڈالی تو بہت سخت کر دی۔ پوچھا کہ یہ کیا، آپ تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے بہت مزیدار ہو، یہ تو بہت کڑوی ہے۔ فرمایا کہ جس ہاتھ نے بے شمار نعمتیں اور مٹھائیاں کھلائیں، اس ہاتھ سے ایک ککڑی ذرا سی وہ کڑوی نکل آئی تو کیسے منہ بناؤں کہ ایک کڑوی ہو گئی۔ یہ قصہ میرے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، کبھی کوئی ذرا سی تکلیف آئے تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کچھ تکلیف ہے، اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے یا کسی کو بتاؤں۔ اگر کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ صحت کیسی ہے تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ضرورت سے بہت زیادہ اچھی ہے۔ ایک انسان کو صحت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنسبت میری صحت الحمدللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے، اور بڑے ذرا اچھل کر جوش سے کہتا ہوں بہت اچھی ہے۔ یہ بچوں وغیرہ میں گھر میں یا بچوں میں کبھی کوئی بیماری ہوتی تھی تو میں اپنے والدین کو اطلاع نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوگی، اور پھر آپس میں سلسلہ چلے گا ٹیلی فون کا یا خط و کتابت کا، یا کسی بچے کی زیادہ بیماری کا کوئی سن لیا تو کہیں وہ کوئی آنے کی زحمت کریں، کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے۔ یہ تو ہے اپنے بارے میں اور علاج کا سلسلہ۔ کوئی تھوڑی بہت ایسے ذرا سی تکلیف ہوگی تو اولاً تو دوا وغیرہ کھاتا ہی نہیں، اور کھاتا ہی بھی ہوں تو ہومیوپیتھی کی گولیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی اٹھائے منہ میں ڈال لی، اور نہیں تو یہ سوچتا ہوں کہ منہ تو میٹھا ہو ہی جائے، اسی سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے کبھی یہ دیکھا کہ کبھی یہاں کوئی ڈاکٹر آیا ہو، یا میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں یا طبیب کے پاس گیا ہوں، کبھی دیکھا سنا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ویسے باتیں بتاؤں، میں اپنے حالات بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے
کبھی کبھار یہاں ڈاکٹر جو پڑوس میں ہیں ان کو فجر کی نماز کے بعد بلاتا ہوں کہ یہاں آ کر فون پر مجھ سے بات کریں. وہ یہاں جاتے ہیں، میں اوپر جا کر فون سے بات کرتا ہوں. کسی بات کے بارے میں ذرا سا مشورے کے لیے کہ دل کے اسپیشلسٹ ہیں. میں نے بات کی تو کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے دل کا معائنہ کروں گا اور ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی دیکھوں گا، اور بھی معلوم نہیں کیا کچھ بہت بڑی مشین ہے میرے پاس، وہ سارے کا سارا آدمی اس میں سے گزر جاتا ہے. ایک ایک چیز نظر آئی. یہ رمضان کے شروع کا قصہ ہے. میں نے اس وقت میں تو ایسے ٹال دیا کہ عید کے بعد دیکھیں گے، رمضان میں تو کام زیادہ ہے. دوسرا کوئی ہو وہ یہ کہے کہ اگر رمضان گزرنے سے پہلے مر گیا تو کیا ہوگا، جلدی جلدی بھاگو جلدی دکھاؤ. تو آدھے سے زیادہ رمضان باقی تھا. میں نے ان سے یہ کہا کہ رمضان کے بعد دیکھیں گے. دل میں خیال یہ تھا کہ وقت گزر جائے گا. یہ وہ فیصلہ تو یہی تھا کہ بالکل نہیں دکھاؤں گا، مگر ایسی طرح ان کو تھوڑا سا ٹالنے کے لیے. اب تقریباً 3-4 روز ہوئے، پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ تو کیا ہے آپ کا وہ دیکھنے کرنے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بالکل سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے صحیح بنایا ہوا ہے، بلا ضرورت کیوں دیکھیں دکھائیں. دل کو تو یہی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی توجہ ہے. ایک بات اور بتا دوں، ایک بار سفر عمرہ میں مکہ مکرمہ میں ایک تکلیف ذرا ذرا ہونے لگی. دائیں ہاتھ کی انگلی، یہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی، حالانکہ لکھنے کا کام تو سارا اسی سے ہوتا ہے، اور میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اپنا لکھنے کا کام ساتھ لے جاتا ہوں. خاص طور پر ان دنوں میں تو بہت زیادہ لکھتا تھا. اس میں ذرا سی تکلیف ہوتی، درد کی لہر دوڑتی اور وہ ہو کر پھر خود بخود ہی ختم ہو جاتی. ایسے بار بار درد جب اٹھتا پھر ختم. جب بھی درد ہوتا تو میں یہ کہتا توجہی الی ربک، انگلی سے کہتا، انگلی سے خطاب کر کے گویا کہ وہ میری بات سن رہی ہے. توجہی الی ربک، ارے انگلی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا. فلان کرنے کی بجائے یہ توجہی الی ربک، ارے انگلی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا. بس اس کا علاج یہی تھا اور کچھ نہیں سوچتا تھا. ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی سامنے آ جاتا تھا اور وہ شعر بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار ایک جہاد میں ایک انگلی زخمی ہو گئی، اسے خون نکل رہا تھا. آپ لوگ تو خون دینے سے بہت ڈرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد میں خون بہایا، اپنا خون. وہ جب انگلی زخمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی سے خطاب فرماتے ہیں، هل انت الا اصبع تمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. ارے انگلی یہ جو تجھ سے خون بہ رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں. یہ شعر بھی کبھی پڑھ لیتا تھا اور پھر انگلی میں اپنی انگلی سے کہتا تھا کہ توجہی الی ربک، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہ پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ درد ورد کب ختم ہوا. جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک دعا کئی دنوں تک چلتی ہے، اللهم لا تجعلني فرحا فخورا واجعلني برحمتك عبدا شكورا. قرآن کریم میں ہے کہ نافرمان لوگ جو ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ کسی تکلیف سے نجات دیتے ہیں تو وہ اترانے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں. اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، زبان سے بھی شکر، دل سے بھی، عمل سے بھی. تو جب وہ تھوڑی سی تکلیف کوئی آئی بغیر علاج کے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اسے صحت بھی عطا فرما دی، تو یہ دعا کئی دنوں تک اس کے بارے میں رہتی ہے، بار 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 بار، یا اللہ تو مجھے فرح فخور نہ بنا، فخر کرنے والے ستانے والے لوگوں میں سے نہ بنا، مجھے اپنا بندہ بنا لے، شکر گزار بندہ بنا لے. یہ معمول رہتا ہے.
مجھے جو اللہ تعالی نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اس کا سبب بھی اللہ تعالی کی ایک دوسری رحمت ہے. یہ رحمت ایک دوسری رحمت پر مبنی ہے. تو دوسری رحمت یہ ہے کہ میرے دل میں علاج کی کوئی اہمیت سرے سے ہے ہی نہیں، پتہ نہیں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ دواؤں اور ڈاکٹروں کی بجائے جو کچھ بھی ہے وہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے. دواؤں پر اعتماد نہیں، ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں، صرف اور صرف اور صرف اپنے اللہ پر اعتماد. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت کے ساتھ پھر اس کے سامان کے طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی ہو گئی، بیماریاں ہوتی ہی نہیں ہیں. یہ آیت بھی کثرت سے پڑھتا رہتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں کبھی بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. بیمار تو انسان ہوتا ہے کچھ اپنی کوتاہیوں سے، شفا اللہ دیتا ہے. 17 سال پہلے کی بات ہے، ایک بار لکھتے ہوئے میرے دماغ میں بہت زبردست جھٹکا لگا، بہت زبردست جھٹکا. میں نے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو فون کیا، مگر جیسے میں نے بتایا تو وہ بھی اللہ کے بندے بہت چیخ کر بولے، پہلی فرصت میں جائیں گلشن میں، وہاں بہت بڑا ہسپتال ہے فلان نام کا، انہوں نے کروڑوں کی نئی نئی مشینیں معائنہ کے لیے منگوائی ہیں، آپ وہاں جائیں. یہ برین کا معاملہ، برین دماغ کا معاملہ ہے. فوراً پہلی فرصت میں پہنچے. ان کو تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا، میں نے ریسیور رکھ دیا، ٹیلی فون بند کر دیا. دل میں یہ سوچا کہ انہوں نے کروڑوں کی جو مشینیں منگوائی ہیں تو وہ میرے لیے تھوڑا ہی منگوائی ہیں، ان کے لیے بکرے اور بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. میں کیوں جا کر بکرا بنوں، اپنے کو تباہ کروں؟ میں تو ہر کس نہیں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہیں کہا، ایسے دل میں طے کریں. دوسری بات میں نے یہ سوچا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا. اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ میں دماغی محنت بہت زیادہ کرتا تھا، سوتا بہت کم تھا. سونے کا کام کچھ زیادہ نسبتاً کر دیا، محنت دماغی کچھ کم کر دی. جب زیادہ سوئیں گے تو اتنا وقت تو ظاہر ہے کہ محنت تو ویسے ہی کم ہو ہی جائے گی. اس کے بعد 17 سال گزر گئے، الحمد للہ تعالی زندہ اور صحت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اللہ نے زندہ رکھا ہوا. میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہنچ جاتا وہ مذبح میں پہنچ جاتا، مذبح گلشن اقبال میں، وہ تو میرا دماغ تیر ویر کر معلوم نہیں کیا کرتے اور آج تک میری ہڈی بھی کہیں ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا. اس قصے کو ہو گئے 17 سال. 17 سال تو معمولی سی بات ہے. اب تک زندہ رہتا ہوں. میں نے کل بتایا تھا کہ میں اپنے حالات اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں نا، دیکھ رہے ہیں کہ میں زندہ بیٹھا ہوں. دوسرا قصہ تقریباً 2 سال پہلے جب ہم لوگ گئے باہر بیرونی ممالک میں، ٹورنٹو، وہاں جب ہمارا قیام تھا تو مجھے اونکھ میں گردے کے مقام کے سامنے پیچھے تھوڑا سا درد محسوس ہونے لگا. میزبان کو بلایا. میزبان نے ایک بہت بڑے ہسپتال کے مالک ڈاکٹر کو بلایا، جو ہسپتال کا مالک ہوتا، بہت بڑا ڈاکٹر. وہ پہنچ گئے. انہوں نے کچھ وہاں دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ میرے ہسپتال چلیں. میں نے دل میں کہا یا اللہ ہے، ہسپتال، اللہ حفاظت فرمائے ہسپتال سے.
مگر بات یہ خیال میں آئی کہ یہ ڈاکٹر دیکھنے میں بظاہر صالح بھی، یعنی آلو نہیں تھا، صالح. پھر یہ کہ اپنا ہسپتال چھوڑ کر، اتنا بڑا مشہور اور ایسا بڑا ڈاکٹر اپنا ہسپتال چھوڑ کر میری عقیدت اور محبت میں آئے. اب میرا انکار کرنا مروت کے خلاف ہے. کیا کہیں گے کہ میں تو اتنی محبت میں چھوڑ کر آیا اور یہ اب جانے سے انکار کر رہے. میں چلا گیا، دعا کرتا رہا، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. ہسپتال میں پہنچے تو کہنے لگے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے. میں اور زیادہ چونکا. خیر وہاں بھی یہی سوچا کہ ابھی کیا کہیں گے. چلا گیا الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں. الٹرا ساؤنڈ کرنے والے وہ بھی بڑی عقیدت اور محبت سے، جب سب سے بڑا ڈاکٹر ہسپتال کا مالک وہ بچھا جا رہا ہے تو وہ جو نیچے بات آتے وہ تو سارے تھے ہی ایسے. وہ حالانکہ آلو تھے مگر اس کے باوجود بڑی محبت عقیدت سے انہوں نے مجھے لٹا کر میرے پیٹ پر سفید سفید لیئی سی مل دی. اس سے مجھے بہت ناگواری ہو رہی تھی. ارے کیا مل دیا انہوں نے میرے پیٹ پر، بہت کچھ. وہ بڑی عقیدت میں ہنس ہنس کر باتیں کرے اور میرے اندر کیا گزر رہا ہے. میں یہ لیئی کیا مل دی، یا اللہ یہ ہٹائے جلدی سے تو اچھا. خیر بہت کا قصہ جو ہونا تھا. اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو الٹرا ساؤنڈ کا نتیجہ یہ بتایا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ نتیجہ اس میں نکالا ہے کہ پتے میں بہت سی پتھریاں ہیں. گردے میں تو کچھ نہیں، پتے میں بہت سی پتھریاں. اتنی کہ شمار سے باہر، یعنی یہ نہیں کہ 10 12 20 25 ایک، وہ بار بار یہ کہ بہت سی پتھریاں. جیسے انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی، الٹرا ساؤنڈ کا نتیجہ بتایا، تو میں نے بڑے جوش سے، بڑی قوت سے، میرے اللہ نے میری زبان سے نکلوایا کہ میرے پتے میں ایک پتھری بھی نہیں ہے. کسی طریقے سے میں نے جوش سے کہا ایک پتھری بھی نہیں. اب ڈاکٹر میرا منہ تکنے لگا کہ یہ کیا فیصلہ ہے. وہ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر بتا رہے ہیں اور میں کچھ جانتا بنتا کچھ بھی نہیں. وہ ڈاکٹر صاحب تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہکا بکا ہو کر وہ حیران ہو گئے یہ کیا کہہ رہا. میں بھی اب حیران ہو رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، اب حیران ہو رہا ہوں کیا کہہ رہا. جب وہ زیادہ ہی حیران ہوئے اور خاموش ایک دم سانس سادے بیٹھے ہوئے، تو ذرا ان کو تسلی دینے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کبھی غلط بھی تو ہو سکتا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ غلط ہو سکتا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں. جیسے ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے وہ کہنے لگے ہاں 100 میں سے 1 کبھی غلطی کا احتمال ہے. میں نے کہا وہ جو غلط ہوتا ہے وہ آ گیا میری طرف، اور جو صحیح ہوتے ہیں وہ آپ کے دوسرے مریضوں کی طرف. وہی 1/100 جو کبھی غلط ہو جاتا ہے وہ ادھر آیا ہے، میرے پتے میں ایک بھی پتھری نہیں. وہ پھر کہنے لگے نہیں کہیں 1000 میں سے یہ غلط ہوتا ہے. میں نے کہا 1000 سے ہو، لاکھ سے ہو، کروڑ غلط ہوتا ہے وہ ادھر آیا، باقی سارے آپ کے دوسرے مریضوں میں جاتے ہیں. پھر خیر آخر میں انہوں نے پھر اپنی محبت کے جذبے سے یہ کہا کہ یہ ایمرجنسی ہے، فوراً آپریشن کروائیں. بہتر تو ہے کہ یہیں کروا لیں، اور اگر یہاں نہیں تو کراچی پہنچتے ہی فوراً کسی ہسپتال سے کنٹیکٹ کریں. کنٹیکٹ کہتے ہیں، کسی ہسپتال سے رابطہ کریں، کراچی پہنچتے ہی فوراً. میں خاموش رہا کہ میں نے پہلے ہی ان کو بتا تو دیا ہے، اب یہ جو بولتے ہیں اپنا بولتے رہنے دیں. اس کے بعد ہم پہنچے مدینہ منورہ. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ یہاں تو حکومت ہی اپنی ہے، تو چلو تھوڑا سا ٹورنٹو کا تجربہ یہاں کر لیتے ہیں. وہاں اپنے میزبان سے ذکر کیا. مدینہ منورہ میں مستشفی احد
بہت بڑا ہسپتال ہے حکومت سعودیہ کا. میرے میزبان نے یہ کہا کہ اس ہسپتال میں چلتے ہیں، وہاں دکھلاتے ہیں. وہ صرف سعودی لوگوں کے لیے ہے، غیر سعودی کا داخلہ ممنوع. مگر وہ ہمارے میزبان کے شاگرد تھے، وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر. وہ میزبان بلکہ میزبان کے بیٹوں کے شاگرد، اس لیے ان کو تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ مجھے لے گئے. بہت بڑا ہسپتال ہے، تو ٹورنٹو والا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ان کے ہاں ایکس رے کی بہت بڑی بڑی مشینیں تھیں، وہ لگا کر کئی ایکس رے نکالے، کئی اور نتیجہ یہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک پتری ایک ذرہ بھی نہیں ہے، بالکل. میں نے کہا کہ وہ ٹورنٹو والے کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے پھر ایک کام اور کرتے ہیں. یہ بتایا کہ آپ کل پھر آ جائیں، دودھ کا 1 گلاس لائیں اور 2 انڈے لائیں. یہاں ہم آپ کو انڈے دودھ میں حل کر کے پلائیں گے اور اس کے بعد ایکس رے لیں گے. دوسرے دن گئے، پہلے تو انڈے اور دودھ ملا کر پیے بڑے مزے سے. پھر انہوں نے ایک نہیں کئی ایکس رے، کئی اوپر بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھی. پھر وہ کہنے لگے کہ یہاں تو آپ کے پیچھے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ ایکس رے لینے والے کھڑے ہو کر ٹیوب لائٹ کے سامنے انہوں نے ایکس رے کی کاپی کو ایسے کر کے کھول کر مجھے کہنے لگے دیکھیں، آپ خود دیکھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد وہ بہت ہی پرتپاک لہجے سے اچھل کر کہنے لگے انت شاب فتزوج. ایسے وہ بات کر گئے، آپ کے جوان ہے، ایک شادی کریں. اور اب ان کا جواب تو دینا ٹھہرانا جیسے وہ تو اس کا خیر مقدم میں کیسے کروں. میں جیسے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو میں بھی اچھل کر ایک دم کھڑا ہو گیا. اتزوج دحی کی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی شادی کرتا ہوں مدینہ منورہ میں. ایسی ذرا لطیفے کی بات ہو گئی. یہ شادی کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ شادی تو ہر وقت ہوتی ہی رہتی ہے. شادی کے قربان عشق کنم سود شاد مانی را، ذہین مستی کہ گرد یار کیوں پرکار میں رقصم. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی شادی عطا فرمائے تو دنیا بھر کی شادی اس کے سامنے خاک کستر. میرا مطلب تو شادی سے یہ تھا. اب بتائیے وہ ٹورنٹو والا کیا ہوا؟ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی فوراً آپریشن کروائیں. اگر میں سوچتا کہ آپریشن کی سہولت بھی یہی ہے اور اتنے عقیدت والے محبت والے اور اتنا بڑا ان کا ہسپتال ہے، یہیں کروا لو تو وہ تو چیر کروا لو، میرا کیا بتا دے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ بھی نہیں نکلا. وہاں سے واپس آ کر بھی ایسا عجیب قصہ سنا. جیسے وہاں سے واپس آیا تو یہاں شمالی ناظم آباد میں ایک قاری کی صاحب ہے، انہوں نے مجھے فون پر اپنا قصہ بتایا. وہ کہنے لگے کہ جب آپ جا رہے تھے بیرون ملک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، حمل ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے. ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ بچہ ٹیڑھا بھی ہے، الٹا بھی ہے اور نامکمل بھی ہے. 3 خرابی. ایک تو یہ کہ ٹیڑھا ترچھا ہے، بغیر آپریشن کے پیدا نہیں ہو سکتا، اور الٹا بھی ہے یعنی جدھر پاؤں ہونے چاہیے ادھر سر ہے اور سر کی جانب پاؤں. پھر نامکمل بھی، اعضاء اس کے نامکمل ہے، اس لیے بغیر آپریشن کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے ان کو قاری صاحب کو ذرا ڈانٹ دلائی کہ کیوں کرایا الٹرا ساؤنڈ، آپ لوگوں نے کرایا کیوں، گئے کیوں ہسپتال؟ میں نے تو کچھ تنبیہ کر دی کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کیا عذاب اپنے سر پر لے رکھا ہے، نہ جاتے. تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ کے جانے سے پہلے ایسا معاملہ ہوا.
پھر جب آپ نے مجھے ہدایت کی کہ کیوں گئے تو میں نے رو رو کر توبہ کی اور اپنے اللہ سے عہد کر لیا کہ کسی حال میں بھی اب ہسپتال نہیں لے جاؤں گا، ولادت ہوگی تو گھر میں ہوگی، چاہے کوئی بچہ بچے یا مرے، جو کچھ بھی ہو۔ رو رو کر توبہ کی اور اپنے اللہ سے عہد کیا۔ کہنے لگے کہ بچی گھر میں پیدا ہوئی ہے بالکل صحیح و سالم، کہیں کوئی نقص نہیں، گھر ہی میں پیدا ہو گئی۔ تو اتنی سہولت، اتنی آسانی سے کہ میں پڑھانے گیا ہوا تھا، جیسے واپس آیا تو 7 گاڑی موجود ہے، یہ قصہ بتایا۔ اب وہ الٹرا ساؤنڈ کا پتہ چل گیا کہ اگر وہ الٹرا ساؤنڈ والوں کے مطابق وہ ہسپتال میں لے جاتے تو معلوم نہیں وہ چیر پھاڑ کر کے کیا کچھ اس کا بناتے۔ انہوں نے توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی ہسپتال میں نہیں جائیں گے، ولادت بھی گھر ہی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ اور میرا ایک قصہ کہ تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب کابل فتح ہوا پہلی بار، کمیونسٹ حکومت کو جب اللہ تعالیٰ نے شکست دی، اس زمانے میں میں وہاں تک گیا تھا، خوست اور یاور چھاونی تک۔ جانے سے پہلے کچھ میرے پاؤں میں کچھ ایسی تکلیف ہو گئی تھی کہ میں کھڑا ہو کر فجر کی نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ نہیں کھڑا تو ہو جاتا تھا، مگر یہ کہ جماعت نہیں کروا سکتا تھا۔ پہلے تو میں خود امامت کرتا تھا، مگر وہ کچھ پاؤں میں ایسی تکلیف ہو گئی کہ امام تو الگ سے اکیلا کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں ذرا مجھے چکر سے آنے لگے۔ مقتدیوں کی صف میں تو دائیں بائیں دوسرے لوگ ذرا ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سہارا رہتا ہے، اور ایک ذمہ داری بھی نہیں ہوتی امامت میں، تو کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو اس سے بھی آزادی ہو گئی۔ مگر اس سفر جہاد کی برکت سے پورے سفر میں نمازیں میں نے پڑھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ میں خود امامت کرتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ دواؤں کے عاشقوں، ڈاکٹروں کے عاشقوں، اللہ تعالیٰ نے میری صحت رکھی تو سفر جہاد میں رکھی۔ میں کہیں کسی کو یہ خیال ہو کہ شاید آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر ہو، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، شاید اس کا اثر ہوا ہو، وہ بھی سمجھ لیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میری صحت کا راز ہے یا سفر جہاد یا سفر عمرہ۔ اگر آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر ہوتا تو اس سے پہلے ایک بار ادھر سرگودا، میاں والی، جہلم وغیرہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ تو مضبوطی میں بہت مشہور ہیں، بڑے زبردست زبان ہوتے ہیں۔ راول پنڈی، سرگودا، میاں والی، جہلم، یہ اس علاقے کے لوگ ایسے مضبوط ہیں کہ ان کو کبھی جلاب دینا پڑے تو انسان کا جلاب کافی نہیں ہوتا، گدھوں اور گھوڑوں جیسا جلاب دیتے ہیں، تو بھی بڑی مشکل سے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ وہاں ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں گھوڑوں والا جلاب، گدھوں والا جلاب دیتے ہیں، وہ بھی بہت تیز کر کے دیتے ہیں، تو کہیں جا کر ان کا قبض ٹوٹتا ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 10 دن تک میرا دورہ رہا، کام بھی نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 2 بیان دن بھر میں، اور یہاں تو ہر وقت کام، ہر وقت کام، تو وہاں کام سے بھی آزادی، اور بہت سرسبز علاقہ، شہر سے باہر بیرونی علاقوں میں بھی کافی جانا رہا، باغوں وغیرہ میں، مگر واپسی پر اس کا اثر الٹا پڑا۔ صحت ٹھیک ہونے کی بجائے ایسا اثر پڑا کہ پھر میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا فجر کی نماز میں۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ برآمدے میں مصلی بچھوا کر، ساتھ برآمدے میں امام صاحب نماز شروع کرتے، میں وہاں چلتا پھرتا رہتا۔ کھڑا ہونا مشکل تھا، چلنے میں بھاگنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جم کر کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی تھی۔ میں ادھر چلتا رہتا، جب امام صاحب رکوع میں جاتے تو میں وہاں نیت باندھ لیتا، دوسرے رکعت تو مختصر ہوتی ہے۔ ایسے کئی مہینے میں نے ایسے نماز پڑھی ہے،
تو آب و ہوا کا اثر تو الٹا رہا، اتنی زبردست آب و ہوا، مگر اس نے تو بالکل مسجد کی حاضری سے بھی محروم کر دیا تھا فجر کی نماز میں۔ ان دنوں میں دارالعلوم سے ایک مولوی صاحب بار بار فون پر پوچھتے تھے کہ اب مزاج کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے۔ مجھے ذرا سی اس پر ناگواری بھی ہوتی، ارے پوچھا تو اس سے جاتا ہے کہ جس کی صحت کی کوئی امید بھی ہو، اتنی بڑی عمر میں ایسی کمزوری تو اس کے ظاہر ہونے کی کیا امید ہے؟ وہ تو یہ تو اب رہے گی، خیال یہ تھا کہ یہ رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کئی مہینے ایسے ہی چلے۔ اس کے بعد سفر عمرہ ہوا تو جدہ پہنچتے ہی فوراً ایسے کہ گویا کوئی بیماری ہے ہی نہیں، کبھی ہوئی ہی نہیں، اسی طریقے سے کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعتیں۔ حرمین شریفین میں تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ، دوسرے میں سورہ طه۔ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، اتنی لمبی قرات۔ واپسی پر کئی سال کا معاملہ پھر ٹھیک رہا۔ یہ سفر عمرہ کی برکت ہو گئی۔ جدہ اترتے ہی جہاز سے فوراً دل نے یہ شہادت دی کہ اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر یہاں وہی قصہ شروع ہو گیا، پھر ادھر برآمدے میں چلو، کئی مہینے پھر رہا۔ اس کے بعد پھر سفر افغانستان، قندھار اور ہرات۔ جیسے قندھار پہنچے تو وہاں میں نے کیا معاملہ کیا کہ صف میں ایک جانب ویسے ہی بغیر نیت باندھے ویسے ہی بیٹھ جاتا تھا، بیٹھا رہتا، جب امام صاحب رکوع جانے لگتے تو کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتا۔ یہ معمول میں نے 2-3 نمازوں میں وہاں یہ رکھا۔ ایک بار یہ غلطی ہو گئی فجر کے وقت میں کہ جیسے لوگ کھڑے ہوئے میں بھی کھڑا ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے وہ عارضہ ہے اس لیے مجھے بیٹھے رہنا چاہیے، یاد نہیں رہا۔ جب کھڑا ہو گیا تو بات یاد آئی، ارے مجھے تو بیٹھے رہنا چاہیے تھا، مگر پھر سوچا اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ وہ میں نے کھڑے کھڑے شروع سے نیت باندھ لی تو گویا کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ اس وقت سے جو تکلیف گئی 2 سال ہو گئے ہیں، اب تک بحمد اللہ تعالی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی، اور اللہ کرے کہ نہ ہی آئے۔ یہ کس کا اثر ہوا؟ پہلی بار بھی سفر جہاد کا کہ امامت چھوڑی ہوئی تو کئی سال ہو گئے تھے وہاں امامت کرتا رہا۔ دوسری بار یہ پاؤں کا عارضہ، وہ بھی ہرات میں نہیں، ہرات سے پہلے قندھار پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی۔ آب و ہوا کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ٹورنٹو والا معاملہ جو ہے نا، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، ویسٹ انڈیز میں بار گروتھ وغیرہ، ان علاقوں کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی اللہ اور ہی ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ارے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسے اچھے اچھے علاقے ہیں، کیسے اچھے اچھے علاقے ہیں، اتنے سرسبز علاقے ہیں، گرد و غبار کا نام و نشان تک نہیں۔ وہاں تو یہ چاہیے تھا کہ میرا وزن 2-3 گنا بڑھ جاتا، بہت صحت اچھی ہو جاتی۔ وہاں جا کر قصہ یہ ہوا کہ اگر 1-2 دن اور وہاں رہ جاتا تو پھر وہ وہیں کہیں دب ہوگا۔ پھر میں دعا کرتا رہا، یا اللہ یا کفرستان سے تو نکال لے، کہیں مرے تو سعودیہ میں جا کر یا کسی مسلمان ملک میں جا کر کے مرے۔ ایسے دعا کرتے کرتے وہاں سے واپس آیا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سفر میں نے کیا عمرے کے سوا اور جہاد کے سوا، ان میں تو مجھے بیماری ہوتی رہی، کمزوری ہوتی رہی، بہت سرسبز علاقوں میں۔ جو سفر ایسے ہوا ہے جہاد کے لیے، یہ عمرہ کے لیے، تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرما دی۔ یہ قصے میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ وہی اولاد کے سلسلے میں کہ اولاد کو لوگوں نے عذاب بنا رکھا، عذاب، اعتدال سے کام لیں۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا۔ کسی نفس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر مر جائے۔ اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے،
وقت مقرر سے نہ پہلے نہ پیچھے ایک لمحہ نہیں ہو سکتا. جب وہ وقت آئے گا جب ہی مریں گے، آگے پیچھے نہیں مریں گے. اللہ تعالی نے یہ اعلان سنانے کے بعد آگے جہاد کا حکم دیا. ارے جہاد سے جانیں بچا کر، گردنیں چھڑا کر، تورن تو بستر اٹھا کر تورن تو وہ پہنچنے والوں. وہ جب بھی تورن تو کا ذکر آتا ہے نا تو مجھے اپنا وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے. وہ ایک افغانی وہاں میرا تھا نا، وہ افغانی جہاز چھوڑ کر ٹورنٹو میں تبلیغ میں گیا ہوا ٹورنٹو. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بستر اٹھانا ٹورنٹو پہنچنا، گردن بچانے کے ہیں یہ بہانے. ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ جہاد کی زمین چھوڑ کر ٹورنٹو میں تبلیغ تو ادھر نہیں کر سکتا تھا کہیں قریب میں، اتنی دور. پھر وہ ایسے باہر روڈ پر کھڑے ہوئے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ ارے تو چھوڑ کر وہاں سے بھاگا ٹورنٹو گردن بچانے کے لیے. تو ایک شعر بھی میں نے پھر اور جوش سے پڑھ دیا. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. جیسے میں نے پڑھا اس کی تو آنکھیں لوٹ پوٹ ہو گئی. 2-3 قدم پیچھے تو ایسے ہو گیا. وہ غنیمت ہے گرا نہیں، گرتا تو روڈ پر کہیں سر لگتا تو ویسے ہی سر پڑ جاتا مر جاتا. یہ ہے ٹورنٹو. کچھ میں نے کہا کہ ایسے ایسے علاقوں میں بھی پہنچ کر میں تو وہاں جا کر بیمار ہو گیا، بہت کمزور بھی ہو گیا. صحت ہوتی ہے تو جہاد کے سفر سے یا عمرے کے سفر سے. دواؤں پر زیادہ اعتماد نہ کریں، اجمال سے اعتدال سے ہر کام میں اعتدال رکھیں. تھوڑا بہت چھوٹا موٹا علاج کر لیا، آگے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اگر چلے گئے تو اور کیا چاہیے؟ اگر مر گئے، علاج زیادہ نہیں کیا، مر گئے تو اور کیا چاہیے؟ وطن پہنچ گئے، اور کیا چاہیے؟ اس پر تو خوش ہونا چاہیے. 60 سال بہت بڑی عمر ہے. میری عمر 63 سال کی عمر میں حضرت والا لوگوں سے فرمایا کرتے تھے تو میں لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ زیادہ جینے سے تو شرم آ رہی، بہت شرم آ رہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ جیوں، مجھے ایک ایک لمحہ بڑا مشکل اور اتنی شرم آ رہی کچھ نہ پوچھو. بس یہ رونگے کے دن ہیں، اللہ تعالی خیریت سے گزر جاتے. مسلمان کو تو شوق وطن اتنا ہونا چاہیے کہ وہ تو نوعمری میں بھی اگر خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں تو شاباش، خوب خوب. میں دن میں کئی بار 2-3 لفظ دل میں بھی، دل کے اندر اندر بھی دہراتا ہوں، کبھی زبان سے بھی کہتا ہوں. جب ملک الموت تشریف لائیں گے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ تفضل یا حبیبی، ارے دوست تشریف لائیے، تشریف لائیے، تفضل یا حبیبی، ایسے کہوں گا. دوسرا جملہ یہ کہوں گا اہلا وسہلا مرحبا بالضیف الکریم، ارے محترم مہمان، اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید، بھلی کرے آئے، جی آیا میں. ارے خوب ماشاء اللہ، خوب بہت دیر سے تشریف لائے. ہم تو بہت مدت سے منتظر بیٹھے رہتے، خوش آمدید. آج کل کا مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ اسباب ناکام کتنے ہو رہے ہیں. ہسپتال میں جانے والوں میں سے 1000 میں سے اگر 2-4 بچ گئے تو مرتے کتنے ہیں، وہ نہیں سوچتے. یہ بچ گیا تو میں بھی بچ جاؤں گا. اس کو تو یہی ہے کہ بچ جاؤں بچ جاؤں بچ جاؤں. مرتے کتنے وہاں وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب یہاں اپنے ملنے والوں میں سے وہ کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی کھانسی آتی ہے. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تیرے ناک سے نالی گزاریں گے اور بے ہوش کر کے نالی اندر نلکی گزاریں گے، پھر اسے جو کچھ رقوبت نکلے گی اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ کیوں اچھے خاصے زندہ بیٹھے ہوئے، کیوں مرنے کی تمنا کر رہے. 2-4 دن زندگی کے آرام سے گزار دو، رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے. کھانسی جو کیا ہے آتی رہتی ہے. اور بالفرض میں مرنا ہوگا تو گھر میں آرام آرام سے مرے، یہ ہسپتالوں کے چکر چھوڑ. ایک بار روکا، پھر وہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد پھر کہیں، پھر روکا. کئی مہینوں تک میں نے ان کو روکے رکھا کہ ایسی حرکت نہ کریں. ایک بار کہنے لگے وہ دل میں دھک 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 وہ تو ختم ہو ہی جائے گی نا، کروا ہی لوں.
میں نے کہا اچھا کروا دو. اب کہاں تک میں روکوں؟ وہ انہوں نے بے ہوش کر کے ایک نلکی سی ڈالی کوئی ربڑ کی, اس کا جو معائنہ کیا تو کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہوگا. میں نے کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ جھنجٹ میں نہ پڑیں آپ. اب بھی میں نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں کہ آپریشن نہ کروائیں. آپریشن میں جو مریں گے ہسپتال میں تو گھر میں آرام سے مر جائیں, کیا ضروری کہ ہسپتال میں جا کر مرے. اور سمجھایا مگر کہاں آج کے مسلمان کو اللہ پر کوئی اعتماد ہے ہی نہیں. انہوں نے جو آپریشن کیا تو کہنے لگے کہ بہت کامیاب آپریشن کیا, بہت 100% کامیاب. اور دوسرے دن اس پر فالج گر گیا. اب گھر والوں نے ڈاکٹر کو بتایا اس پر فالج گر گیا تھا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, یہ تو خیر عارضے ہوتے ہی ہیں, آپریشن ہم نے کیا 100% کامیاب. کہیں باہر امریکہ وغیرہ لے جاتے تو بھی ایسا نہ ہوتا. 2-3 دن کے بعد وہ اسی حالت میں بے ہوشی میں فالج کے ساتھ وہ مر گیا. اب وہ لڑکوں نے ڈاکٹر کو بتایا کوئی بات نہیں, مرنا تو ہے ہی, بہرحال آپریشن کامیاب ہو رہا. ان کا آپریشن کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز کاٹنا چاہتے ہیں وہ کاٹ دیں, آگے مرے یا بچے اس سے ان کو کوئی بات نہیں, کاٹ دیے. اسی لیے وہ بارشوں سے پہلے لکھوا دیتے ہیں کہ اگر مر گیا تو پھر اعتراض نہیں کرنا, یعنی ہمیں مارنے کی اجازت دے دو. مالک الموت کا کام ہم آسان کر دیں, تعاون کر دیں, اس کی اجازت وہ پہلے لے لیتے ہیں, اس کے بعد کام شروع کر دیں. شعر بتا دوں, حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی کے فرمایا چون قوا آیت, یہ جو اب بتانے لگا ہوں پہلے دعا کر لیں, اللہ کرے کہ یہ باتیں دلوں میں اتر جائیں. حضرت رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چون قوا آیت طبیب بلا شبت, ہاں دوا در نتوی خود گمراہ شبت. جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کا علم اللہ تعالیٰ سل فرما لیتے ہیں. اتنا بڑا اسپیشلسٹ ہو, کیسے ہی طبیب حاذق ہو, کھلی ہوئی بیماری اس کی سمجھ میں نہیں آتی. ڈاکٹر کا علم فہم آپ اور سب کچھ وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے, اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بیماری ایک ہوتی ہے وہ کچھ اور سمجھ لیتا ہے, علاج نہیں ہو پاتا. اور اگر بات اس کی سمجھ میں آ بھی گئی تو آن دبا در نہ کوئی خود گمراہ شبد, پھر وہ اونچی سے اونچی بہتر سے بہتر دبا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دبا کو ریورس گیئر لگا دیتے ہیں. وہ صحت دینے کی بجائے الٹا اور زیادہ بیماری پیدا کر, بیماری کو بڑھاتی ہے. آگے اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. القضا سرکنگدین صفرا نمود, القضا سرکنگدین صفرا فزود, روغن بادام خشکی می نمود. جب قضا آتی ہے, تقدیر آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز الٹا کام کرنے لگتی ہے. شرکا قاطع صفرا ہے, صفرا بڑھ جائے تو شرکا اس کو ختم کرتا ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیں سرکے کو کہ ختم کرنے کی بجائے اور بڑھاؤ, تو جتنا سرکہ پلائے جتنا پلائے وہ صفرا ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. روغن بادام خشکی کو زائل کرنے کے لیے ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کبھی روغن بادام کو حکم کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس مریض پر خشکی ختم کرنے کی بجائے یہ جتنا استعمال کرے خشکی بڑھاتے چلے گا, وہ اور زیادہ خشکی بڑھتی ہے. از حلیلہ قابض شد اطلاق رفت روغنی, از حلیلہ قابض شد اطلاق رفت, آب آتش را مدد شد ہم چون نفت. حلیلہ جس کو ہڑ بھی کہتے ہیں, حلیلہ کی خاصیت ہے کہ وہ قبض کشا ہے. مگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیں حلیلہ تو ارے حلیلہ یہ بیمار جس کے لیے ڈاکٹر نے طبیب نے تجویز کیا ہے اس کا قبض توڑنے کی وجہ اور زیادہ قبض کرو, وہ اور زیادہ قبض کرتا ہے. وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے, مگر جب اللہ چاہے پانی کو حکم دیتا ہے اللہ کے بجھانے کی بجائے پٹرول کا کام کرو.
چکن آگ پر پانی ڈالو پیٹرول کی طرح آگ اور بھر کے، وہ تو سب اس کے قبضے میں۔ آگے کیا فرمایا؟ اے سبب سازیش من سودایم بالخیالت فشتن سوخت قائیم. السبب سازیش من حیران شدم، به سبب سوزیش سرگردان شدم. اللہ کی سبب سازی، میرے اللہ کی سبب سوزی، سبب ساز بھی وہ، سبب سوز بھی وہ، سب کچھ وہی وہ. اس کی سبب سازی کو دیکھتے ہیں تو حیران ہے، اس کی سبب سوزی کو دیکھتے ہیں تو حیران ہے. امریکہ جیسے ایسی کھلی فضا وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب کہیں جہاد پر جاتے ہیں تو تندرست ہو جاتے ہیں. یہ میرے اللہ کے سبب سازی، سبب سوزی دیکھیے، یہ بات ہے. آگے فرمایا کہ بچہ جب تک پاؤں وغیرہ نہیں ہلاتا، طفلتا پویا ہوتا گیرا نہ بود، مر کے بیٹھ گردنی بابا نہ بود. بچہ جب تک اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا تو اس کا بابا گردن پر اٹھائے اٹھائے اس کو پھرتا رہتا ہے، بابا کی گردن پر سوار رہتا ہے. جہاں بچے نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ اتار کر نیچے چلو گے، نیچے چلو. اس مثال سے مقصد یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالی پر اعتماد رکھا، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ چلاتا رہتا ہے. اور جس نے اللہ سے اعتماد ختم کر کے اپنے ہاتھ پاؤں پر، اپنے اسباب پر جس نے نظر کی، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا تو اس کی مدد نہیں ہوتی. یہ بات تو کافی لمبی ہو گئی. اس کا نام رکھے علاج یا عذاب. پھر سمجھ لیں کہ میں علاج سے روکتا نہیں ہوں، مگر اپنی مثالیں، گھر والوں کی مثالیں اس لیے بتا دیں اور کچھ وضاحت اس لیے کر دی کہ علاج کو علاج ہی سمجھے، عذاب نہ بنایا کریں. ذرا سی تکلیف ہوئی تو کھاؤ فلاں گولی، فلاں گولی، فلاں گولی، بھاگو فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں کے پاس. اللہ تعالیٰ پر نظر رکھا کریں، اعتدال سے علاج کریں، اور سب سے پہلے جو کوئی تکلیف ہو سب سے پہلے استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں. اس کے بعد دعا کریں. دعائیں وہ نہیں کہ وہ دعا کو سورہ کو نہیں، سنت کے مطابق نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، یا اللہ میں مجبور ہوں، میری یہ ضرورت ہے پوری کر دے، ایسے دعائیں کیا کریں. تیسرے درجے میں دوا، اور اس دوا میں وہی اعتدال کے ساتھ ہلکی پھلکی دوائیں کریں، بہت اونچے ڈاکٹر نہ تلاش کیا کریں. اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دیں، عقل دلوں میں شوق وطن عطا فرمائے. دراصل وطن سے ڈرنے لگے، مسافر خانے میں دل لگا لیا، اس لیے زیادہ زیادہ یہی کوشش کہ وطن جانے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے. کوئی بچا لے، کوئی بچا لے، کوئی بچا لے، ہائے کوئی بچا لے، وطن جانے سے کوئی بچا لے، بس بچائے گا کوئی بھی نہیں. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خبردار، اللہ تعالیٰ فرمائے خبردار، جب روح آ کر کے اٹکی گلے میں، حلق میں، اور یقین ہونے لگا کہ اب جا رہے ہیں، پکارو دنیا بھر کو، پکارو، کوئی ڈاکٹر، کوئی اسپیشلسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی بچائے، کوئی لنگوٹیا پڑھ کر، کوئی آپ کو پلیتے دے کر کوئی بچائے، کوئی نہیں بچائے گا. بچائے گا تو اللہ ہی بچائے گا. اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور ایمان بحال کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے نوازیں، اور نظریہ صحیح ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے. پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. کل وہ بتایا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ اول نمبر اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش، دوسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دعا، تیسرے نمبر میں تدبیر، اور اعتماد اپنی تدبیر پر نہ ہو، اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو. یہ نسخہ بتایا تھا.
مگر آج کے مسلمان کا حال کیا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کچھ پڑھنے کو بتا دے، کچھ پڑھنے کو بتا دے، کچھ پڑھنے کو بتا دے۔ اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پر اعتماد نہیں، حالانکہ پریشانی دینے والے بھی وہی، ہٹانے والے بھی وہی۔ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ پڑھنے کو۔ ایک بہت مشہور دعا ہے جس کو حزب البحر کہتے ہیں، اس کا ثبوت کہیں شریعت میں نہیں، مگر بہت مشہور ہے، اکابر کا معمول رہی ہے، بہت مشہور ہر قسم کی پریشانیوں کے لیے۔ میں بھی اس کو کئی سال پڑھتا رہا ہوں، اکابر سے چلی آ رہی تھی تو ہم نے بھی شروع کر دی، پڑھتے رہے۔ کتنے سال کچھ یاد نہیں کہ کتنے سال، بہت سال پڑھی، بلا ناغہ، کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب اللہ کے دشمنوں نے صرف پاکستان ہی سے نہیں بلکہ ایران سے لے کر ہندوستان تک یورشیں شروع کر دی اور مردودوں نے مختلف تنظیموں کے ذریعے سے حملوں کی تیاریاں شروع کی اور ان حملوں کی سرپرستی وہاں کی حکومتوں نے کی، ایسے جب انہوں نے منصوبے بنائے تو میں نے ایک بات سوچی، اللہ نے میرے دل میں ڈالی، وہ یہ کہ اب بھی اگر میں حزب البحر پڑھتا رہا تو کہیں کبھی یہ خیال ہو کہ مجھے حزب البحر بچا رہی ہے۔ اگرچہ اس دعا کا پڑھنا جائز تو ہے، کہ شرکیہ بات تو نہیں ہے، مگر ایسے موقع پر وہ بتائی ہوئی تدبیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایسے بزرگوں کا معمول چلا آیا ہے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں اگر میں نے یہ دعا جاری رکھی تو کبھی یہ خیال آتا رہے گا کہ یہ حزب البحر مجھے بچا رہے ہیں اللہ کے دشمنوں سے۔ میں نے اسی دن چھوڑ دی، ایسی چھوڑی کہ مجھے اس کا کوئی ایک پورا جملہ شاید ایک بھی کہیں یاد نہیں رہا ہوگا۔ کیا دعا تھی وہ! یہی سوچا کہ ایسے موقع میں اللہ تعالی کا حکم کیا ہے، بس اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ دعائیں ان کا جو طریقہ اللہ تعالی نے بتایا ہے اس طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگو۔ یہ نہیں کہ فلاں دعا گنجلال، فلاں دعائے جمیلہ اور فلاں سورہ فلاں آیت، ایسے نہیں، اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتے رہو۔ اور تدبیر، ایسے موقع پر اللہ کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے حزب البحر نہیں بتائی، وہ تو بتایا کہ اسلحہ اٹھاؤ، اسلحہ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ بَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں بھی اسلحہ مت چھوڑو۔ اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے نماز کی حالت میں اسلحہ مت چھوڑو، اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھو۔ صرف مشورہ نہیں، یہ مؤکد حکم دے دیا کہ جب نماز آپ پڑھیں تو اسلحہ ساتھ اٹھائے رکھو اس وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تو یہ ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں حزب البحر نہیں پڑا کرتے تھے، اسلحہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر جو اعلاء کلمت اللہ کر دیا، ان کی بدولت وہ اسلحہ کے ساتھ ہوا ہے، حزب البحر سے نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت سے حزب البحر صرف ایسے نہیں کہ چھوڑ دی، بالکل بھلا ہی دی، کچھ بھی یاد نہیں کہ اس میں کیا تھا۔ یہ تو ہے میرا سلسلہ۔ آگے چلیے گھر والوں کی بیماری کے بارے میں۔ ان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے جب بتاتی ہیں تو سب سے پہلا جملہ بات سنتی فوراً سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ لوگ تو فوراً سوچتے ہیں کس اسپتال میں بھاگیں، کس ڈاکٹر سے بات کریں، کہاں بھاگیں، اور ہمارا پہلا جملہ بات سنتے ہی اللہ تعالی صحت عطا فرمائے، یہ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اگر کبھی کچھ یہ محسوس ہوا کہ کچھ ذرا سے زیادہ تکلیف ہے تو پھر کسی ہومیوپیتھک کی دوا کا نام لے دیتا ہوں کہ اس مرض کے لیے فلاں دوا ہومیوپیتھک کی وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ دوائیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، وہ خود اٹھا کر کھا لیں ایسے بھی نہیں کرتی، اور مجھے کہہ دیں کہ ہاں مجھے وہ دوا دے دیں یہ بھی نہیں کہتی، اور میں خود اٹھا کر دے دوں یہ بھی نہیں کرتا۔ تین ہی تو سلسلے ہو سکتے تھے، میں دوا کا نام تو بتا دیا۔ وہ خود کھا لیں یا مجھے کہیں کہ کھلا دیں، یا یہ کہ میں خود کھلا دوں، تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا۔ بس دوا کا نام بتا دیا، بات آئے گئی ہوگی، قصہ ختم ہو۔ میں خود اس لیے اٹھا کر نہیں دیتا کہ یہ خود کہیں کہ آپ مجھے دوا دے دیں تو میں دے دوں، مانتی ہی نہیں، وہ اتنے تک بیماری ختم ہو جاتی۔ اور کبھی کبھار اگر کچھ زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تو میں بتاتا ہوں کہ اچھا فلاں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں گے۔ ڈاکٹر کو بلانا یا جانا اس کا تو دور دور کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، تصور تک نہیں۔ مشورہ کریں گے، فون پر مشورہ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو وہ اولا تو بالکل روک دیتی ہیں کہ نہیں بالکل کسی ڈاکٹر کی دوا نہیں کھاؤں گا۔ کبھی کبھار اگر خاموش رہیں تو پھر میں اس کا منتظر رہتا ہوں کہ اب وہ پھر خود کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو فون کریں ذرا مشورہ کر لیں، کہتی نہیں، بس وہ بھی خاموش، ہم بھی خاموش۔ تو ان کے علاج کی دوڑ یہاں تک ہے۔ بے خوابی کی تکلیف اکثر ہو جاتی ہے گھر والوں کو، رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کے لیے جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ بادام بہت اچھے رہتے ہیں، بادام کھایا کریں، وہ میں ان کی طلب کے بغیر بادام منگوا کر دے دیتا ہوں، کھاتی نہیں ہے، پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ بس یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا، وہ بادام بھی میں نہیں کھا جاتا ہوں، وہ نہیں کھاتی۔ پھر اور یہ کہ آپ کو بادام چبا لینا پڑے تو اس کے لیے وہ سردائی بھی کہتے ہیں اور سندھی میں تھادر کہتے ہیں۔ بادام اور اس کے دوسرے چار مغز اور وہ اور کچھ ایسی چیزیں ڈال کر ان کو پیس کر اس کا شربت بناتے ہیں۔ وہ بنایا سندھ کے اندرونی علاقوں سے بوتلیں آتی ہیں، ان کو وہ سندھی زبان میں کہتے ہیں تھادل، یعنی وہ مسکن دماغ ہیں، ٹھنڈی ہیں، مسکن ہیں، ایسی بوتل۔ وہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بادام تو آپ کھاتی نہیں ہیں تو چلیے تھادل پی لے، کچھ سکون ملے۔ اس میں کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، وہ بوتل منگوا دیں۔ تھادل کی ایک بوتل منگوا دی تو ان کو تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ ایک بار تو ایک گلاس تو پی لیا کریں، وہ کہیں فریج میں رکھی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ ایک دو بار کبھی یاد بھی دلایا، پھر سوچا کہ بار بار کیا یاد دلاؤں، وہ کام بھی شاید مجھے کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ کوئی دوا نہ کھاتے ہیں نہ مانگتے ہیں، اور کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے تو بس اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا قصہ بھی بتا دوں۔
یہ ہر چیز تو ان کے سامنے نہیں آتی، مگر جو ایسے کبھی کبھی بات کبھی پوچھنے سے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جب اپنے گھر والوں کو یہاں لائے تو بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی زنانہ بیماری ہے، اس کے لیے کہتے تھے کہ وہ جب بھی گھر میں ایسی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ علاج کروایا ہی نہیں۔ 1-2 سال کے بعد میں نے کہیں پوچھا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، بغیر علاج کروائے ویسے ہی ٹھیک ہو گئے۔ اب چند روز کی بات ہے، میں نے پوچھا شاید ایسے علاج وغیرہ کے سلسلے میں بات چلی کہ لوگ اس میں بہت غلو کرتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں کرتے، تو انہوں نے قصہ بتایا کہ میرے گھر والوں کو درد سر کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سر میں درد ہوتا ہے، تو میں نے بتایا کہ مغز بادام منگوا دوں گا، اور کی دعا چھوڑیے مغز بادام منگوا دوں گا، اتنی بات مجھے بتائی۔ آگے یہ کہ منگوا کر دیے یا نہیں دیے، انہوں نے کھائے یا نہیں کھائے، وہ نہ انہوں نے بتایا نہ ہم نے پوچھا۔ ان کے یہاں بھی یہی حال ہے۔ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس دنیا میں ہم دو ہی ایسے ہیں، ورنہ دوسرے تو جن کا بھی سلسلہ سنتے ارے بھاگو ارے بھاگو، ارے علاج کے لیے بھاگو، ارے الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، ارے ایکس رے کرواؤ، ارے ڈریپ لگواؤ، ایسی ایسی مصیبتیں، فلاں اسپتال میں بھاگو فلاں اسپتال میں بھاگو۔ تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ ہم تو الحمدللہ تعالی دونوں، میں بھی اور گھر والے بھی، اتنی طویل عمر تک ابھی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی رکھا ہوا ہے اور صحت سے رکھا ہوا ہے۔ وہ گھر کے کام کاج بھی خود کرتی ہیں۔ کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی خاتون اگر کہتی ہیں تو یہ کہتے نہیں ہم خود ہی کریں گے۔ گھر والے اتنی زیادہ عمر میں اور اتنی کمزوری اور ذوق میں اور عمر کے مطابق جو جسمانی عوارض تکلیفیں ہوتی ہیں، سب کے باوجود گھر میں کئی مہمان آ جاتے ہیں تو ان کا کھانا خود ہی پکاتے ہیں۔ مہمان خواتین میں سے اگر کوئی کہے کہ میں ذرا خدمت کر دوں تو وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے، خود ہی کرتے ہیں۔ 1-2 ہفتوں سے مہمانوں کا بہت ہجوم رہا ہمارے گھر میں، تقریباً 1.5-2 ہفتے ایسے تو رہا ہے کہ 4-5 مہمان گھر میں رہتے ہی رہتے تھے۔ 3 دن تو ایسے رہا کہ 7 مہمان مسلسل 3 دن، اور یہ کھانے پکانے کے کام سارے خود ہی کرتے تھے۔ ان 7 مہمانوں میں 2 خواتین بھی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم پکا دیتے ہیں، مگر یہ مانتی نہیں، کسی سے پکواتی نہیں، باورچی خانے میں جانے ہی نہیں دیتی، بیٹھی رہو آرام سے۔ اور آج ٹیلی فون پر ایک شخص نے کہا کہ سنا ہے کتنے مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں، میری اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں خدمت کے لیے آ جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ یہ گھر والوں سے پوچھ کر بتانے کی بات ہی نہیں ہے، ان سے پوچھوں گا تو یہی جواب ملے گا کہ نہیں وہ اپنے گھر میں رہے۔ کسی سے وہ آگے گئے تو ان کو بھی سنبھالنا پڑے گا، ایک مہمان کا اور اضافہ ہو جائے، بجائے فائدے کو الٹا نقصان ہوگا۔ وہ آپ اپنی اہلیہ کو اپنے گھر میں رہے۔ ان حالات کے ساتھ ایک بات اور، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اگر کسی کام کا کوئی وقت معین کر دیا جائے 1 منٹ تک، 1 منٹ تاخیر نہ ہو، وہ کام تو کئی گنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہو مگر اس میں وقت کی زیادہ پابندی نہ ہو تو چلیے ایک ذہن آزاد رہتا ہے اور انسان کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ چلیے جب بھی ہو جائے۔ اور اگر کام تو آسان سے آسان ہو مگر وقت کی پابندی ہو جائے کہ اس وقت یہ کام ضروری لازماً ہونا ہے، 1 منٹ تاخیر نہ ہو، تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ میرے کھانے کے اوقات معین ہیں، اوقات تو ہر چیز کے معین ہیں، استنجا میں جانے کے بھی اوقات معین ہیں، وضو کرنے کے اوقات معین ہیں، نمازوں کے لیے تیاری کے اوقات معین ہیں، ہر چیز کے اوقات معین ہیں، سونے کے جاگنے کے ایک چیز کے۔
مگر جس کا تعلق گھر والوں کی محنت پر ہے وہ کھانے کی بات ہے۔ صبح میں ناشتہ 9 بجے سے 1 منٹ بھی دیر نہ ہو، دوپہر کے کھانے میں 12:30 بجے سے 1 منٹ بھی دیر نہ ہو، رات میں عشاء کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا تیار ہونا چاہیے، 1 منٹ بھی دیر نہ ہو۔ آپ جیسے سن رہے ہیں تو شاید سمجھتے ہوں گے کہ حکیمانہ آمرانہ میری طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے اور وہ مجبور ہو کر ایسا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنا نظم بتا رہا ہوں، میرا یہ نظم ہے۔ گھر والوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ اس نظم کی رعایت رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ خود بخود ہی میرے کہے بغیر کبھی بھی تاخیر نہیں ہوتی، بالکل صحیح اس وقت پر کھانا تیار ملتا ہے مجھے۔ میں جب جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھانے باورچی خانے ہی میں جاتا ہوں، سب کچھ پہلے سے تیار ہو۔ اس صورت میں اب دیکھیں کہ 7 مہمانوں کا کھانا تیار کرنا ہے، 7 کا، اور پھر یہ کہ وقت کی وہ اتنی پابندی کہ صبح 9 سے دیر نہ ہو، دوپہر میں 12:30 سے 1 منٹ تاخیر نہ ہو، رات میں جو بتائے اس سے تاخیر نہ ہو۔ ذرا سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہے، وہ بحمدللہ تعالی بہت مسرت سے کر رہے ہیں، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جب یہ 7 مہمان آئے ہوئے تھے اور 3 دن تک رہے، وہ ان کا ناشتہ دینے کے لیے وہ تیار کر رہی تھی، میں باورچی خانے میں پہنچا اپنا ناشتہ کرنے کے لیے، تو بڑی خوشی سے کہنے لگی فقیر کا ہوٹل ہے مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام کے بالکل قریب سامنے، باب الملک عبد العزیز کے سامنے ایک ہوٹل تھا، کسی زمانے میں عبد العزیز فقیر کا ہوٹل، دنیا کے لحاظ سے بہت اونچے طبقے کے لوگ اس میں فقیر کے ہوٹل میں ٹھہرا کرتے تھے، کئی منزل بلند۔ حجاج کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور تھے، بہت عمدہ قسم کا کھانا کھلاتے تھے۔ مینا میں بھی ان کے محلات ہیں، تو وہاں بھی حجاج کو اپنے محلات میں ٹھہراتے ہیں، تو ہم لوگ وہیں فقیر کے ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ یہ جب ناشتہ تیار کر رہی تھی 7 مہمانوں کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہنس کر کہہ رہی تھی فقیر کا ہوٹل ہے، بہت خوشی ہے۔ یعنی جیسے ہم وہاں دیکھتے تھے انڈے اور وہ طرح طرح کی چیزیں وہ مل رہی ہیں، مکھن اور انڈے اور کیا کیا، تو یہاں میں جو تیار کری تو کہتی مجھے وہ ہوٹل فقیر کا یاد آ گیا۔ 7 مہمان، ان کا سنبھالنا، مزید یہ کہ ان کو رات میں بے خوابی کا عارضہ بھی ہے۔ جس شخص کو رات میں نیند نہ آئے اور دن میں مہمان نہ سونے دے، ویسے عادت ہے کہ دن میں کچھ وقت آرام کر لیتے ہیں، رات میں بے خوابی رہتی ہے۔ رات میں ویسے بے خوابی کا عارضہ، دن میں مہمان نہ سونے دیں، پھر کوئی 1 دن نہیں کئی دن، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو دعائیں کرے گا یا اللہ مہمان جلدی سے چلے جائیں، جلدی سے چلے جائیں، مگر یہاں الحمدللہ تعالی یہ حال کہ مہمان جانے لگے، گھر میں سے بہت اصرار سے ان سے کہا کہ کم از کم میرے کہنے سے 1 دن تو اور ٹھہر جائیں، ان کو 1 دن اور ٹھہرا دیں۔ یہ ہے صبر و شکر۔ 7 مہمانوں کے سے روزہ قافلے کو 70 سے اوپر عمر، انتہائی کمزوری، شب و روز کی مسلسل بے خوابی اور دوسری کئی جسمانی تکلیفوں اور کام میں دوسرا کوئی بھی ہاتھ بٹانے والا نہ ہونے کے باوجود اصرار کر کے مزید 1 دن کے لیے روک لیا۔ کبھی کبھار یہ عمر کے لحاظ سے کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو چلیے اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ میں جواب میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑھاپا اور کمزوری تو 1-2 روز کی مہمان ہے، 1-2 روز کی مہمانیں ختم ہو جائیں گی، پھر انشاء اللہ تعالی جوانی ہی جوانی، صحت ہی صحت، کچھ نہ پوچھیے مہمان 1-2 روز۔
جو جا کر کے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کر کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی۔ یہ جو بڑھاپا ہے یہ جو جائے گا تو کبھی نہیں جائے گا، یہ دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گی آئندہ نسلوں کے لیے۔ ہم جو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو جوانی اللہ تعالیٰ جو دیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی۔ بس میں کہہ دیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، ایک دو روز کی بات ہے، ابھی گئے پہنچے بدن تو یہ کیا کمزوری اور کیا بڑھاپا، یہ جواب دیا کرتا ہوں۔ اس پر ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر واقعتاً مسلمان ہے تو اس کو تو موت کے تصور سے اور وطن جانے کے شوق سے اس کو تو اتنی خوشی اور اتنی قوت اس میں آنا ضروری ہے کہ جیسے کئی ڈرپ لگ گئی۔ دل قفس میں لگ چلا تھا پھر پریشان کر دیا، ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا۔ طوطا کہتا ہے کہ قفس میں رہتے 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 ذرا مجاہدہ کرتے کرتے کچھ دل لگ چلا تھا۔ دوسرے طوطے کہیں بولے تو ہم صفی اور فاد کے ساتھ ہیں۔ دوسرے طوطوں کی آواز سنائی دی تو ان سے کہتا ہے کہ ارے اللہ کے بندو تم نے کیوں گلستان کا ذکر کر دیا، پھر مجھے پریشان کر دیا۔ ہم صفی اور تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا۔ اللہ کے بندوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے، وہ ایک یہ کہہ دینا کہ یہ کمزوری تو ایک دو دن کی مہمان ہے، ابھی گئی پہنچے بادل پھر دیکھیے، اس پر کئی ڈریپیں کچھ لگوا لے تو ان کی بنسبت اس میں زیادہ طاقت ہے۔ یہ ڈریپ مسلمان نہیں لگواتے، دوسری ڈریپیں۔ اور لڑکیوں کا حال تو یہ ہے، مجھے سب کے حال کا پتہ چلتا رہتا ہے، اس لیے بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹیلی فون پر، بہت فخر سے۔ 2 ڈریپیں لگ گئی، 3 ڈرپ لگ گئی، اچھی خاصی موٹی تازی جوان لڑکیاں گھروں میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں کا کام میں ایک دن کا نہیں توڑتی، سارا دن سوتی خراٹے لیتی بیٹھی رہتی ہیں، موٹی ہو رہی ہیں موٹی۔ پھر کہتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ موٹی ہو گئی ہیں، باہر ذرا تفریح کیا کرو۔ تو میں کہتا ہوں موٹاپے کا یہ علاج نہیں ہے کہ باہر تفریح کرو، چکی پیسا کرو۔ گھر کی ضرورت سے آٹا زیادہ ہو جائے تو تاجبان کو دیا کرو، مگر کہاں پیستے چکی۔ اور ذرا سی بس کی بات ہوئی تو ڈریپ لگ گئی، آج مجھے 2 ڈریپیں لگی۔ لوگوں کی ڈریپ تو یہ بے دین لوگوں کی ڈریپیں ایسے لگتی ہیں، دیندار لوگوں کی ڈریپ کیسے لگتی ہے کوئی فکر نہ کیجیے، 1-2 دن کی مہمانے کمزوری پھر دیکھیے، ہم سفیر ہو تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا۔ اس زمانے کی عورتوں کو صرف 5 کام ہیں: میک اپ، چیک اپ، الٹرا ساؤنڈ، ڈرپ اور سیر و تفریح۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت کے ڈریپ لگا دیں، محبت کے ڈریپ۔ اللہ کے بندو، ہسپتالوں میں جتنی رقمیں برباد کر رہے ہو، ڈرپوں پر جتنے پیسے ضائع کر رہے ہو، ڈاکٹروں حکیموں کے ہاں جتنے ذخیرے لٹا رہے ہو، وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں لگاؤ، صحیح معنوں میں اس کے صحیح مشورے پر لگاؤ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک عذاب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو اس پیسے کو صحیح مشورے پر نہیں لگاتے، کچھ ہسپتالوں کی نظر، کچھ ڈاکٹروں کی نظر، کچھ ڈریپوں کی نظر لگاؤ، ڈریپ پر ڈریپ، ڈریپ پر ڈریپ لگاؤ۔ اللہ کی محبت کا ڈریپ لگا لیا کریں اور پیسے جتنے بھی ہیں وہ بھیجا کریں، ادھر جہاد کے لیے بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ حالات بس بتا دیے، کچھ تو عبرت ہو کہ دنیا میں ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، اسی دنیا میں، کسی دوسری دنیا میں نہیں ہیں، یہیں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک حیات اللہ کی طرف سے مقدر ہے، صحت، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ آخر دم تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات کی مفوضہ بہتر طریقے سے انجام دینے کی اور زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور گھر والوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ان سب خدمات میں آپ بھی شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا شریک زندگی، شریک زندگی، تو شریک زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کام شوہر کر رہا ہے بیوی اس میں معاون ہوتی ہے،
بلکہ لوگ تو شریک زندگی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ملازمت کرے، بیوی بھی کوئی ملازمت کرے، کچھ ہم کمائیں کچھ تم کماؤ، دونوں گلے گلی کما کر بناؤ، ڈھیروں کے ڈھیر لگاؤ۔ وہ تو اس معنی سے کہتے ہیں، بیویوں کو کہتے ہیں کماؤ کماؤ، اور جو ذرا جن میں ذرا سی غیرت ہے تو وہ شریک زندگی یہ کہ ہم کمانے جاتے ہیں، یہ بھی کہ بچوں کو سنبھالنا، کھانا تیار کرنا اور گھر کی حفاظت وغیرہ، تو اس طریقے سے ہمارے کام میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے شریک زندگی، جو شخص جو کام کرتا ہے اس کام میں اس کی بیوی معاون ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام لے رہے ہیں تو اس معنی سے میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمتیں اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، ماں ضرب مومن، ان سے کہتا رہتا ہوں تم ایک ایک بات میں شریک ہو، اللہ تعالیٰ شریک رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات بھی کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، وہ خود ہی سمجھ رہی ہیں، مگر پھر بھی ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ رہے، ان حالات سے کچھ سبق حاصل کریں۔ میں نے بہتر سے بہتر آب و ہوا کا اپنے حق میں ناکام ہو جانا، اس کے 2 قصے بتائے تھے۔ اب کچھ علاج کے سلسلے بھی کچھ مثالیں 2-3 بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ میاں والی میں ایک بہت مشہور طبیب تھے، بہت مشہور، خاص طور پر معدے کے امراض میں تو بہت ہی مشہور تھے۔ میاں والی ایک بار جانا ہوا تو ان سے ایسے وہ ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو خیال آ گیا کہ یہ بہت مشہور طبیب ہیں، کچھ معدے کی تھوڑی سی گرانی میں نے ان کو بتا دیا، تو انہوں نے جو علاج کیا تو اس نے الٹا قصہ کر دیا، فائدے کی بجائے الٹا نقصان، حالانکہ بہت ہی مشہور، خاص طور پر معدے کے بارے میں تو بہت ہی مشہور تھے۔ دوسرا قصہ یہ ہے کہ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بین الاقوامی اسپیشلسٹ مشہور ہیں، ڈاکٹر ایم رب کہتے ہیں ان کو۔ بیرونی ممالک میں بین الاقوامی جو امتحانات ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں، جو اس بورڈ کے یا تو ممبر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، شاید ممبر ہیں، اتنے مشہور ڈاکٹر۔ وہاں میں ایسے خود اپنے علاج کے لیے نہیں پہنچا، ایسی حماقت تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ وہ ایک عزیز بیمار ہو گئے، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ میں نے حتی الامکان سمجھایا کہ ایسے اونچے اونچے علاجوں کو چھوڑو، اللہ پر توکل رکھو، مگر وہ باز نہیں آئے، ضرور جائیں گے، اور مجھے کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ میں نے سوچا جب آ ہی گئے ہیں تو چلیے میں بھی تھوڑا سا اپنا وہی کچھ معدے کی گرانی کا بتا دوں۔ انہوں نے جو گولی دی تو اس کا قصہ انوار رشید میں ہے، ایک ہی کھائی تو متلی اور قے کا سلسلہ جو شروع ہوا، فائدے کی بجائے الٹا نقصان۔ تیسرا قصہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، وہ اگرچہ بہت بڑے ڈاکٹر تو نہیں تھے، مگر وہاں یہ غلطی ہو گئی کہ بلا ضرورت میں نے ان کی گولی کھا لی۔ معدے میں ذرا سی پیچش کا ذرا اثر، مگر یہ خیال ہوا کہ دوسرے دن مدینہ منورہ کا سفر ہے، اور یہ بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں، بہت محبت سے عاشقی ہو گئے کہ یہ ایک گولی آپ کھا ہی لیں۔ میں نے سوچا چلیے، وہ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، تو ان میں وہ بھی کہیں تھے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، تو میں اپنی ذرا تکلیف یہاں بیان ہی نہ کروں۔ وہ کچھ تھوڑا سا بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ گولی تو آپ ضروری کھائیں، حالانکہ وہ تکلیف اتنی ہلکی تھی کہ وہ کوئٹہ سے شروع ہوئی، اور کوئٹہ سے گئے ہم اتھ مقام کشمیر سے، اور راستہ اتنا کٹھن راستہ کہ وہاں سے مظفر آباد سے 8 مقام تک جاتے ہوئے پورا دن لگ گیا۔ ایک تو یہ کہ پہاڑی راستہ تھا، دوسرا یہ کہ روڈ بن رہا تھا، نیچے اوپر دھکے لگ رہے، اس طریقے سے پورا دن جانے میں اور پورا دن واپسی پر، اور تھوڑی تھوڑی تکلیف وہ تھی۔ اتنا کٹھن سفر تو کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں مکہ مکرمہ میں پہنچ کر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت میں، وہ غلطی ہو گئی، میں نے ان کی وہ گولی کھا لی۔
اس نے کیا کام کیا؟ بھوک بند، پیاس بھی بند، اور مسلسل قید، غذا کا ایک ذرہ بھی 3 دن تک ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا، خالی معدہ ویسے قے آ رہی ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں گیا، 3 دن اس طریقے سے گزارے۔ 3 دن کے بعد اتنا ہوا کہ سیب کا جوس 1 گلاس گھونٹ گھونٹ کر کے 1.5 2 گھنٹے کے بعد پوری رات میں 1 گلاس پیا، وہ بھی ایک دم نہیں، 1 2 گھونٹ پیے پھر رکھ دیا، 1 2 گھنٹے کے بعد پھر 1 2 گھونٹ پیے، پھر 1 2 گھنٹے کے بعد 1 2 پھر پیے، ایسے پوری رات میں 1 گلاس، اس طریقے سے وہ یہ بھی دیکھیے کہ ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اسباب ہیں کہ کچھ ہوش سنبھالو، ہم پر نظر رکھو۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی مردے کو بچانے کے لیے، جو مرنے والا ہے اس کو بچانے کے لیے پورا زور لگا دو، یہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ لفظ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو اللہ کے اختیار میں، مگر اپنا زور کو پورا ہی لگا دو، یہ نظریہ غلط ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اجملوا فی القول وتوکلوا علیہ، ہر چیز میں اعتدال سے کام لو، اعتدال سے، یہ نہیں ہے کہ پورا ہی زور لگا دو۔ جو انگلینڈ تک پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچتے ہیں، امریکہ تک پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچتے ہیں، بڑے سے بڑے ہسپتال تک پہنچ سکتے ہیں، پر پورا ہی زور لگا دو۔ یہ بس جو کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو اللہ کے اختیار میں، وہ مجبوراً کہتے ہیں، خوشی سے تھوڑے کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ پورا زور لگانے والے بھی مار ہی رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو ان کو کہنا ہی پڑتا ہے، کہے یا نہ کہیں۔ اور باقی ان کا وہ یہ خیال غلط ہے کہ پورا زور لگا دو، تو اعتدال سے رہنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ اعتدال کس کو کہتے ہیں۔ کوئی انگلینڈ پہنچ جائے، امریکہ پہنچ جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اعتدال سے کر رہا ہو۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، 2-3 قاعدے پہلے سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ ہسپتال میں ہرگز نہ جائیں، اللہ تعالی ہسپتال سے ہر مسلمان کو بچائے۔ دوسری بات یہ کہ دوسرے شہر میں نہ جائیں، نہ دوسرے شہر سے ڈاکٹر یا طبیب منگوائیں، نہ دوسرے شہر سے دوا منگوائیں، اپنے شہر ٹھیک ہے، اس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے بس وہی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان ڈاکٹر وہ تجویز کریں جو ایسے درمیانہ قسم کا ہو، بہت اونچا تلاش نہ کریں۔ اتنا دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ مرنے والوں سے زندہ زیادہ رہ جاتے ہیں، تو یہ تو پتہ چل ہی جائے گا لوگوں سے، لوگ علاج کرواتے رہتے ہیں، 2-4 سے پوچھ لیا جائے کہ زیادہ مرتے ہیں یا زیادہ بچتے ہیں، بس وہ آدھے سے زیادہ، پھر جو کچھ مقدر ہوگا، مرنا ہوگا مر جائیں گے، زندہ رہنا ہوگا زندہ رہ جائیں گے۔ غذا وغیرہ جو عام معمول کے مطابق ہے ویسے ہی جاری رہے۔ یہ جو نلکیاں ولکیاں لگا کر وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، وہ راستے اللہ نے بند کر دیا، وہ نلکیوں کے ذریعے سے جو دیتے ہیں، ڈرپ لگا رکھا ہے، ادھر سے نلکی، ادھر سے نلکی، ادھر سے نلکی، مصنوعی طور پر غذا پہنچانے کی کوشش نہ کریں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے جو غذا کے راستے کھانے پینے کے، بس وہی رہنے دیں، اور اس کو وہ اللہ نے بند کر دیا، پھر اس طریقے سے مر گیا تو وہ ختم کر سکے۔ ہاں ایک بات اور، علاج کے مصارف کو اپنے آمد کے نیچے رکھیں، قرض لے کر لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر علاج نہ کروائیں، بلکہ جتنی آمد ہے اس کی ماتحت رکھیں۔ یہ کتنے قاعدے ہو گئے؟ جتنے قاعدے بتا دیے، اس کے باوجود پھر بھی رہے گا کہ اب بھی اعتدال ہے یا نہیں، چاروں قواعد کی پابندی کرتے ہوئے پھر بھی ہر وقت لگے ہی رہیں، اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ قوت فیصلہ عطا فرما دیں گے۔ نافرمانیوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال دیں گے کہ اعتدال کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اعتدال کی دولت سے نوازا ہے ان کے احوال اور اقوال کو دیکھتے سنتے رہیں، ان سے سبق حاصل کریں، جیسے یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اور آخری ایک بات یہ کہ شہد کے بارے میں
پوری دنیا کا اجماع ہے، وہ یونانی ہوں، ایلوپیتھی ہوں یا یہ کہ ہومیوپیتھی، پوری دنیا کا فیصلہ، قدیم بھی جدید بھی، سب کا فیصلہ کیا فیصلہ ہے؟ تفاحۃ علی الریق لا یترک للدکتور طریق، نہار میں ایک سیب کھا لیا جائے ڈاکٹروں کے راستے بند، یہ عربی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے، پوری دنیا کا فیصلہ۔ تو اگر آپ یہ سوچ لیا کریں تسکین کے لیے کہ سب سے بڑا علاج تو میں کر رہا ہوں، سب سے بڑا علاج پوری دنیا میں، سب سے بڑا علاج نہار میں ایک سیب کھا لیا کریں، پھر آگے سوچ لیا کریں کہ جو علاج پوری دنیا کے مسلمات میں سے سب سے بڑا وہ تو کر رہا ہوں، پھر بھی اگر مرنا ہے تو وہ مرنا تو ہے ہی، آپ امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہ تو اللہ کے قبضے میں سارے علاجوں سے بڑا علاج کر رہا ہوں، وہ تو اہم ہے، دیکھیں کیسا نسخہ ہے۔ دوسرا مقولہ مشہور ہے کہ ایک شخص سیب کھانے کے بعد مر گیا، مرنا تو ہے ہی، مر گیا، وہ کہنے لگے کئی سمیت وفی بے اپنی ہی تفاح، اس کے پیٹ میں سیب ہے پھر کیسے مر گیا؟ لوگ بہت تعجب کر دیا، سیب اتنی بڑی دوا ہے کہ وہ کھانے کے بعد مر گیا تو لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کیسے مر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مکہ مکرمہ کے ڈاکٹر نے جو مجھے وہ گولی دے دی تو میں نے اس پر ایک اور فٹ کر دیا جملہ ایسے ہی، کئی فلم امت بتی بیقنی حبت الدکتور، میرے پیٹ میں ڈاکٹر کی گولی پھر بھی نہیں مرا، اللہ کی قدرت دیکھو، دونوں چیزیں آپس میں ملا لیں، پیٹ میں سیب پھر بھی مر گیا، یہ میری اللہ کی قدرت، پیٹ میں ڈاکٹر کی گولی پھر بھی نہیں مرا، یہ میرے اللہ کی قدرت۔ ڈاکٹر کی گولی تو مارنے کے لیے، سیب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بچانے کے لیے، اور اگر چھوٹے موٹے علاج سے فائدہ ہو جائے تو 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں، اور بہت بڑے علاج سے فائدہ ہو تو 2 رکعتیں توبہ استغفار کی پڑھیں، چھوٹے علاج سے فائدہ نہیں ہوا، بڑے علاج سے فائدہ ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک عذاب ہے کہ آئندہ بھی خود بھی اور اپنے خاندان کو بھی دوسروں کو بھی بڑے بڑے علاجوں کا مشورہ دیا کرو، پہنچو فلاں ہسپتال میں، پہنچو فلاں، پہنچو فلاں، یہ تو ایک عذاب کا دروازہ کھل گیا، توبہ کریں تاکہ آئندہ کے لیے چھوٹے علاج سے اللہ تعالیٰ فائدہ کر دیا کرے۔ اور سب سے بڑی بات وہی ہے کہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ وہی رہے، اور اگر چلے گئے تو وطن ہی جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ مر گئے تو کیا ہوگا؟ وطن ہی تو جائیں گے۔ دراصل لوگوں کو وطن سے ہو گئی ہے نفرت، سفر سے ہو گئی محبت، وطن سے ہو گئی نفرت، اس لیے بس وہ سارے کہتے ہیں کہ سارا زور لگا لو۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح اعتدال عطا فرما، شوق وطن عطا فرما، عقل عطا فرما، وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔